اسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ پس اب جب سوال کرنے کے لیے تم اہل ذکر تلاش کرنے نکلو تو ہر ایک کے دروازے پر مت کھڑے ہو جانا، پہلے یہ دیکھنا کہ یہ لوگ رجل ہیں یا نہیں اور ان پر وحی آتی ہے یا نہیں۔ بس پہلے آخری دو مرحلے اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ ایک مرحلہ کیا ہے؟ نوحی الیہم، ان پر وحی آتی ہے۔ اب وحی کا نام سن کر ہم تھوڑے سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں ایک اور غلط کانسیپٹ جو ذہن میں ہے وہ کیا ہے کہ وحی کا سلسلہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر طرح کی وحی منقطع ہو گئی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ختم رسالت کا معنی کیا ہے؟ ختم رسالت کا معنی یہ ہے کہ پیغمبر پر جو وحی رسالی، جو رسالت اور نبوت کے عنوان سے وحی آتی تھی، کہ جو آیت اور کلام اللہ کی صورت میں جاری ہوتی تھی اور شریعت کی صورت میں جاری ہوتی تھی، وہ وحی منقطع ہو گئی، وہ وحی منقطع ہوئی۔ ورنہ اب جو وحی کا تصور قرآن دیتا ہے وہ تصور ہمارے اس تصور سے مختلف ہے۔ کیوں؟ قرآن وحی کی جو اقسام بیان کرتا ہے، ابن عربی جو علماء اہل سنت میں ایک بہت بڑا نام ہے، خصوصاً تصوف میں بہت بڑا نام ہے، وہ کہتے ہیں 8 طرح کی وحی قرآن نے ذکر کی ہے، اور ان میں سے جو وحی رک گئی، ختم ہو گئی، وہ وحی رسالی ہے۔ اس کے علاوہ اگر علوم القرآن، الاتقان فی علوم القرآن، ابو بکر سیوطی اور علماء اہل سنت کی دوسری کتابوں کو اٹھائیں گے، سب نے متفق ہو کر کہا ہے کہ لفظ وحی جب قرآن میں آتا ہے تو اس سے مراد صرف رسالی وحی نہیں ہے۔ لہذا وحی کی بہت ساری اقسام ہیں۔ لفظ وحی جو قرآن میں استعمال ہوا، انشاءاللہ یہ بھی اپنی جگہ ایک پورا موضوع ہے کہ خود وحی کے اوپر بحث کی جائے کہ وحی ہے کیا۔ قرآن میں جو لفظ وحی ہے یہ اپنی جگہ ایک مفصل بحث ہے کہ لفظی طور پر وحی کسے کہتے ہیں، اور جب خدا وحی کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس سے کیا مراد۔ اب لفظاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے حتی شیاطین کے لیے استعمال کیا، یوحون بعضهم الی بعض، ان میں سے بعض ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ وحی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر وحی کا کیا معنی ہے؟ اسی طرح سے یہیں سے 2 طرح کی وحی قرآن میں سمجھ میں آتی ہے، ایک وحی شیطانی ہے اور ایک وحی رحمانی۔ وحی رحمانی کی بھی میں نے عرض کیا، ابن عربی نے کیا کہا، 8 قسمیں ہیں، جن میں سے وہ کہتا ہے سب سے ادنا ترین وحی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کیڑوں پر اور جانوروں پر نازل کرتا ہے، کہ جن میں سے وہ وحی کہ اوہا ربک الی النحل، تیرے پروردگار نے شہد کی مکھی پر وحی کو نازل کیا، کہ جس کی تفصیلات پچھلے سال میں نے آپ کی خدمت میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ یہ وحی کی سب سے ادنا ترین قسم ہے۔ تو جو وحی منقطع ہو چکی ہے وہ کون سی وحی ہے؟ وحی رسالی۔ اور ختم رسالت کا معنی ہی کیا ہے کہ اب وحی رسالی نہیں آئے گی، شریعت میں تبدیلی نہیں آئے گی، اللہ کا کلام قرآن کے حوالے سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ ختم رسالت، نبوت، رسالت کا چیپٹر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اب جب ختم ہو گیا تو کیا اس کا معنی یہ ہے کہ اب فرشتے نہیں آئیں گے؟ کیا اب فرشتے نازل نہیں ہوں گے؟ کیا امر پروردگار اب زمین پر نہیں آئے گا؟ کیا اس کا یہ معنی ہے؟ تو اگر اس کا یہ معنی کرنا ہے تو پہلے قرآن میں جا کر سورہ مبارکہ قدر میں سے یہ آیت باہر نکال کر دکھاؤ جو کہتی ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ مسلمان ہر سال شب قدر تلاش کرتے ہیں، کس لیے؟ کہتے ہیں بھئی یہ رات بڑی بابرکت رات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس رات میں تمام تر فرشتے تمام تر اذن کے ساتھ امر لے کر نازل ہوتے ہیں۔ تو میں تمام مسلمانوں سے ایک مرتبہ سوال کرتا ہوں کہ یہ تو بتاؤ کہ جب یہ فرشتے نازل ہو رہے ہوتے ہیں اور تمام تر امر لے کر زمین پر آ رہے ہوتے ہیں تو امر لینے والا کوئی صاحب امر بھی موجود ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر زمین پر کوئی امر وصول کرنے والا نہ ہو تو فرشتے کا نازل ہونا لغو ہو جائے گا۔ خدا لغو کام نہیں کرتا۔ بس جب بھی شب قدر مناؤ تو پھر یہ بھی سوچ لینا کہ کوئی ایسا صاحب امر ہونا چاہیے، کوئی ایسا صاحب امر ہونا چاہیے۔ تو بھائی جن کے عقیدے میں ابھی بھی صاحب امر موجود ہے،
ہمیں تو پتہ ہے کہ فرشتے کہاں آتے ہیں، کس کو یہ سارا امر دے کر جاتے ہیں۔ اگر تمہارے پاس کوئی صاحب امر نہیں ہے تو آیت تو تم نہیں نکال سکتے۔ جب تک آیت موجود ہے، قیامت تک اگر یہ آیت پڑھی جائے گی، قیامت تک اگر زمین پر شب قدر آتی رہے گی، فرشتے نازل ہوتے رہیں گے، تو ہمیں تو پتہ ہے کہاں جاتے ہیں۔ اب تم جواب دو کہ کہاں جاتے ہیں۔ لہذا صاحب امر کا ہونا زمین پر ضروری ہے۔ اور یہ سلسلہ یعنی اس کا مطلب کیا، وحی کے جو باقی غیر رسالی اور غیر نبوی جو سلسلے ہیں وہ جاری ہیں اور فرشتہ نازل ہوتا ہے۔ اور اب بھی کچھ مرد ایسے ہیں جن پر اللہ کی وحی آتی ہے، امر کی صورت میں آتی ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کے لیے امر لے کر آتے ہیں۔ اب یہ ہیں مرد، ان کی پہلی پہچان کیا، نوحی الیہم، پہلے بھی کیا اور اب جب کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ تو اس کا معنی کیا ہے کہ تم سے پہلے بھی ایسے مرد بھیجے جن پر وحی آتی تھی۔ اب اگر اہل ذکر تلاش کر رہے ہو تو بس ایسے مرد تلاش کرنا جن پر وحی آ رہی ہو۔ بس ہر ایرے غیرے کو اہل ذکر مت بنا دینا، جو قرآن گردن میں لٹکائے پھر رہے ہوں یا اپنے دماغ میں حفظ کیے تو پھر رہے ہوں لیکن قرآن سے ان کا کوئی ناطہ نہ ہو، یا جو اپنے آپ کو عالم بنا کر ظاہر کر رہے ہوں، ان میں سے کوئی اہل ذکر نہیں ہو سکتا۔